اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مکمل قصہ۔ ابتدائی پس منظر۔ بنی اسرائیل ایک ایسا قبیلہ تھا جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا۔ یہ لوگ مصر میں آباد تھے اور شروع میں عزت کے ساتھ رہتے تھے، لیکن وقت گزرتا گیا، فرعون اور اس کے لوگ غرور اور ظلم میں بڑھ گئے۔ فرعون نے اپنے آپ کو خدا کروانا شروع کر دیا، کہتا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اس کے دل میں اتنا تکبر تھا کہ وہ لوگوں کو اپنے غلام سمجھتا۔ بنی اسرائیل پر ظلم کیا جانے لگا، ان سے جبری مشقت کرائی جاتی، ان کے بچوں کو مار ڈالا جاتا اور عورتوں کو زندہ رکھا جاتا تاکہ وہ مزید غلام پیدا کریں۔ خواب اور قتل اعتقال کا حکم۔ ایک دن فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر اس کی سلطنت کو ختم کر دے گا۔ جادوگروں اور نجومیوں نے کہا، ہاں یہ بچہ ضرور پیدا ہوگا اور تیرے زوال کا سبب بنے گا۔ یہ سن کر فرعون کا خون بڑھ گیا اور اس نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے ہر نومولود لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ یہ ظالمانہ حکم کئی سال چلتا رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ ایسے ہی ظلم و ستم کے ماحول میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ ان کی والدہ بہت پریشان تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں وحی ڈالی، اسے دودھ پلا، پھر جب تجھے اس کی جان کا خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے اور خوف نہ کر، غم نہ کر، ہم اسے تیرے پاس واپس لائیں گے اور اسے رسولوں میں شامل کریں گے۔ ماں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں ڈال کر نیل کے پانی میں چھوڑ دیا۔ اللہ کی قدرت دیکھو، وہ صندوق بہتا ہوا سیدھا فرعون کے محل کے کنارے آ لگا۔ محل میں پرورش۔ فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام نے صندوق کھولا تو ایک پیارا سا بچہ نظر آیا۔ وہ فوراً فرعون کے پاس گئیں اور کہا، یہ بچے کو قتل نہ کرو، ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی محبت آسیہ علیہ السلام کے دل میں ڈال دی۔ انہوں نے بچوں کو گود لے لیا، مگر ایک مسئلہ تھا، موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ اللہ کی قدرت سے موسیٰ علیہ السلام کی بہن محل کے قریب موجود تھی۔ وہ بولی، میں ایک عورت کو جانتی ہوں جو اس بچے کو دودھ پلا سکتی ہے۔ یوں موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ اپنے اثر ماں کے پاس لوٹا دیا گیا۔ جوانی کا زمانہ۔ موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو نہایت مضبوط، بہادر اور انصاف پسند تھے۔ ایک دن شہر میں ایک جھگڑا دیکھنے کو ملا۔ ایک بنی اسرائیلی اور ایک قبطی فرعونی لڑ رہے تھے۔ اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مکہ مارا اور قبطی مر گیا۔ یہ خبر فرعون تک پہنچی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس شخص نے مشورہ دیا، فوراً مصر چھوڑ دو، لوگ تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ مدین کا سفر۔ موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل کر مدین پہنچے۔ وہاں ایک کنویں پر دیکھا کہ لوگ پانی بھر رہے ہیں اور دو عورتیں پیچھے کھڑی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلایا۔ بعد میں وہ عورتیں اپنے والد کے پاس گئیں جو کہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی بیٹی سے نکاح کا پیغام دیا اور شرط رکھی کہ 8 یا 10 سال ان کے پاس کام کرے۔ نبوت آغاز۔ مدین میں وقت گزارنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ واپس مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں کوہ طور کے پاس ایک آگ دیکھی۔ جب قریب گئے تو اللہ نے وحی فرمائی، اے موسیٰ علیہ السلام، میں ہی اللہ ہوں، سب جہانوں کا رب۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی، معجزات دیے، عصا کا سانپ بن جانا، ہاتھ کا نورانی ہو جانا۔ فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو ساتھ لیا اور فرعون کے دربار میں پہنچے۔ کہا، اللہ کے بندو، بنی اسرائیل کو آزاد کر دو۔ فرعون نے مذاق اڑایا، کیا تم وہی نہیں تو ہمارے محل میں پلے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میں اللہ کا رسول ہوں، میرے پاس قاطع نشانیاں ہیں۔ جادوگروں کا مقابلہ۔ فرعون نے جادوگروں کو بلایا۔ انہوں نے رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی، سانپوں کی طرح نظر آنے لگی۔ اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا جو اصل میں ایک بڑا سانپ بن گیا اور سب جادو نکل گیا۔ جادوگر فوراً سجدے میں گر گئے۔ ہم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون رب پر ایمان لاتے ہیں۔ فرعون غضبناک ہوا اور انہیں شہید کر دیا۔ عذاب اور ہٹ درمی۔ فرعون اور اس کی قوم مختلف عذاب نازل ہوئے۔ خون میں ٹڈی دل کہتے لیکن وہ ایمان نہ لائی، ہر بار وعدہ کرتے وہ پھر مکر جاتے۔ سمندر کا پھٹ جانا۔ آخرکار اللہ نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو راتوں رات مصر سے نکال دو۔ فرعون نے فوج کے ساتھ پیچھا کیا۔ جب بنی اسرائیل سمندر کے کنارے پہنچے تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا مارو۔
سمندر 12 راستوں میں تقسیم ہو گیا اور ہر قبیلہ اپنے راستے سے گزر گیا۔ فرعون اور اس کی فوج بھی پیچھے آ گئی۔ جب وہ درمیان میں پہنچے تو سمندر بند ہو گیا، وہ سب غرق ہو گئے۔ آج ہم تیرے جسم کو بچا لیں گے تاکہ تو بعد والوں کے لیے نشانی بن جائے۔ یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں دنیا کی کوئی طاقت کچھ نہیں کر سکتی۔ ظلم وقتی ہوتا ہے مگر حق ہمیشہ غالب آتا ہے۔ ایمان، صبر اور اللہ پر توکل کرنے والے ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہوگا۔ پلیز سبسکرائب میرے یوٹیوب چینل۔ شکریہ۔